مگر سرکار غوث پاک کی شان یہ تھی کہ چاروں ائمہ کے ماننے والوں کے مسائل آپ کے پاس آتے اور سب کے فتوے آپ لکھا کرتے تھے. یہ آپ کی علمی شان تھی. اور علم اس درجے کو پہنچا ہوا تھا کہ جو بات بولتے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ سامنے رونما ہو رہی ہے، کیونکہ وہ ذات ایسی ذات ہے جس کو بولنے کے لیے اس کے باپ نے نہیں کہا ہوا ہے، رسول پاک نے کہا ہوا ہے کہ میرے بیٹے تم بولتے کیوں نہیں ہو، تقریر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے میرے سرکار میں کیا بولوں، میں تو عجمی شخص ہوں. عجمی کہا جاتا ہے عرب ممالک کے علاوہ جو کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو اسے عجمی کہا جائے گا، اور جو عرب ممالک میں رہنے والا ہے اس کو عربی کہا جائے گا. تو آپ کہنے لگے کہ اے میرے سرکار میں کیا باز کہوں، یہ سب عربی لوگ ہیں، فصحاء اور بلغاء ہیں یہاں پر، ہم کیا بولیں گے، ہم تو عجمی ہیں. تو میرے سرکار نے 7 بار لعاب دہن سرکار غوث پاک کے دہن میں ڈال دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اب تمہیں واعظ کہنا ہے. تو ادھر تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رہنمائی کی، اور پھر رہنمائی کرنے کے لیے مولائے کائنات بھی تشریف لے آئے، اور انہوں نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈال دیا. آپ نے عرض کیا کہ 6 ہی مرتبہ کیوں؟ تو ذرا سوچو تو صحیح، جو لوگ کہتے ہیں عقل کے اندھے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ مر کر مٹی میں مل گیا معاذ اللہ، وہ کیسے زندہ ہیں؟ آپ اس واقعے سے ملاحظہ کیجئے کہ سرکار مولائے کائنات فرمانے لگے کہ اے غوث، میں اس لیے 6 بار تمہارے دہن میں اپنا لعاب دہن ڈال رہا ہوں کیونکہ میرے آقا نے 7 مرتبہ ڈالا ہوا ہے، میں برابری نہیں کر سکتا. یارو جو خواب کی بات تک دیکھ رہا ہو وہ مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس یوں کہیے کہ جن آنکھوں میں بصیرت و بصارت سب کچھ ہے وہ انہیں دیکھ بھی رہے ہیں، اور جس کی آنکھیں ہی اندھی ہوں وہ کیا دیکھے گا؟ آنکھ بالا تیری جوون کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. جس کے پاس ایمان ہی نہ رہ گیا ہو وہ کیا دیکھے گا ایسی ہستیوں کو؟ تو پھر عالم یہ ہوا کہ جب مولائے کائنات نے بھی رہنمائی کی اور میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرما دیا کہ اب واعظ کہنا ہے، تو سرکار غوث پاک بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی ہمت کو جٹایا، اور جٹانے کے بعد بغداد کی سب سے چھوٹی مسجد میں پہلے واعظ کہا. لیکن واعظ کی کیفیت یہ تھی کہ خود بخود ایسے الفاظ نکلتے تھے کہ لوگوں کے اوپر سکتہ طاری ہو جاتا تھا. اب وہ چھوٹی مسجد کافی نہ ہوئی، بڑی مسجد کو اختیار کیا، یہاں تک کہ بغداد کی جامع مسجد میں جب خطاب ہونے لگا تو وہاں بھی جگہ کم پڑنے لگی. تو سرکار غوث پاک نے ایک میدان کو متعین کیا جہاں 70 ہزار لوگ سامنے بیٹھا کرتے تھے اور سرکار غوث پاک کا واعظ ہوا کرتا تھا. اب واعظ سنتے چلو سرکار غوث پاک کی شان کیا ہے کہ سرکار غوث پاک 70 ہزار لوگوں کے سامنے واعظ کہہ رہے ہیں، اور واعظ کا عالم یہ ہے، ایسا اثر آپ کا واعظ کر رہا ہے کہ جو کوئی آپ کی پند و نصیحت کو سن رہا ہے دل پر اثر ہو رہا ہے. جب جو ہے آپ کے خطابت کے واعظ کو اختتام ہوا کرتا تھا، محفل اختتام پذیر ہوتی تھی، تو راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ 300 اور 400 اس میں سے جو ہے مردے نکالے جایا کرتے تھے. ایسا آپ کی باتوں کا اثر لوگوں کے دلوں پر ہوا کرتا تھا. کوئی یہ ہوتا اس کی کیفیت یہ ہو جاتی کہ اپنے سینے کو پھاڑنے لگتا، اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیتا. یہ کیفیت لوگوں کی ہو جایا کرتی تھی. ایسا واعظ آپ کہتے تھے. کبھی قیامت کا جب منظر بیان کرتے تو لوگ
لوگ یہ محسوس کرتے کہ لگ رہا ہے کہ قیامت برپا ہونے والی ہے، کیونکہ دہنے غوث پاک سے ایسی باتیں نکل رہی ہیں، یہ اثر لوگوں کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ اب ایسا علم آپ کے پاس تھا کہ راوی بیان کر رہا ہے کہ 400 500 علماء کرام جو بڑے پائے کے علماء کرام ہوتے تھے، وہ آپ کے پند و نصیحت کو اپنے قلم لے کر کے لکھا کرتے تھے کہ کتنی پیاری پند و نصیحت کرنے والے سرکار غوث پاک ہیں، پتہ نہیں یہ پند و نصیحت کسی اور سے ملے کہ نہ ملے، یہ سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، یہ آپ کی علمی وجاہت ہے اور یہ آپ کی شان ہے۔ ایک بار کا واقعہ تھا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ واعظ کر رہے ہیں اور حضرت شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی بڑے پائے کے بزرگ ہیں، یہ سرکار غوث پاک کے مرید بھی ہیں، سرکار غوث پاک کا واعظ ہو رہا ہے، شیخ علی بن حیتی پر جو ہے وہ غلبہ طاری ہو گیا نیند کا، ان کی آنکھیں بند ہو گئی، جیسے ہی علودگی کے عالم میں پہنچے سرکار غوث پاک نے اپنے واعظ کو بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد آیا شیخ بن علی بن حیتی کے پاس میں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ اب جیسے ہی واعظ بند ہوا ہے سارے لوگ بھی کھڑے ہو گئے اور وہ بھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگے، لیکن کسی کے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ سرکار غوث پاک نے اپنی تقریر کو بند کیوں کر دیا ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کیوں پڑھنے لگے ہیں۔ لیکن جب شیخ علی بن حیتی کی آنکھیں کھلی تو شش و پنج میں پڑ گئے، ارے عالم کیا ہے کہ سارے لوگ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ شیخ علی بن حیتی تم غنودگی کے عالم میں تھے اور ہم سب آپ جو ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں، صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ غوث پاک نے تقریر کو بند کر دیا ہے، اور تقریر کو بند کرنے کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے لگے۔ اتنی بات جب شیخ علی بن حیتی سن رہے ہیں تو آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور سوچنے لگے میں تو سوچتا تھا کہ میں کتنا پائے کا بزرگ ہوں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھ رہا ہوں، مگر قربان جاؤں سرکار غوث پاک کی شان پر، میں تو اپنی آنکھوں کو بند کر کے میں تو جو ہے حالت خواب میں سرکار کا دیدار کر رہا ہوں، مگر شان غوث اعظم کتنی عرفہ اعلیٰ ہے کہ آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کر رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ سرکار غوث پاک کی شان ایسی نرالی شان ہے کہ اگر بندہ خواب میں کوئی چیز دیکھے اس کو بھی سرکار غوث پاک ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ لیا کرتے ہیں۔ تبھی ہمیں کہنا پڑتا ہے آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھو، دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھو۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارکہ ہے۔ سرکار غوث پاک کو کہاں کہاں آپ دیکھو گے، سرکار غوث پاک کی تو حکومت جو ہے لوگوں کے دلوں پر بھی تھی، دریاؤں پر بھی آپ کی حکومت ہے، صحراؤں پر بھی آپ کی حکومت ہے، فضاؤں پر بھی آپ کی حکومت ہے، درند و چرند پر بھی آپ کی حکومت ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار آپ واعظ کر رہے تھے اور اسی واعظ کی حالت میں ایک اوپر سے چیل اڑتی ہوئی جو ہے پار کرنے لگی لوگوں کو، لیکن وہ چیخ رہی تھی اور لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اس چیل کی جانب متوجہ ہو گئی۔ سرکار غوث پاک کو یہ بات پسند نہ آئی تو آپ نے اس ہوا کو حکم دے دیا کہ اے ہوا اس کا سر پکڑ لے۔ اتنا سرکار غوث پاک کا کہنا تھا، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ چیل کا سر الگ ہو گیا اور دھڑ الگ ہو گیا، چیل آ کر کے نیچے گر گئی۔ اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا واعظ کہتے چلے گئے، لیکن جب محفل اختتام پذیر ہوئی تو سرکار غوث پاک نے اس چیل کے سر کو اٹھایا اور اس کے دھڑ کو اٹھانے کے بعد آپس میں ملا دیا اور فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے نام سے اٹھ کھڑی ہو۔ اب اتنا کہنا تھا کہ پھر چیل نے اڑنا شروع کر دیا۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارکہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو کسی کی زندگی لے لیں اور چاہیں تو کسی مردے کو حیات بھی عطا کر دیں، یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے سنا نہیں ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بچپنا تھا تو آپ بچوں کے ساتھ میں تالاب کے پاس کھیل رہے تھے اور بچے آپ کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ کا کھیل بھی بڑا عجیب ہوا کرتا تھا۔ آپ کے کھیل کے بارے میں راوی بیان کرتا ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بات تو کھیلا نہیں کرتے تھے بچپنے کے عالم میں، اور جب کھیلا کرتے تھے تو آپ کا کھیل بھی بڑا عجوب
تجربہ ہوا کرتا تھا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کو اکٹھا کیا اور بچوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کھیلیے، تو آپ نے فرمایا میں کھیلوں گا ضرور، مگر میں جو کہوں وہی تم کو کہنا پڑے گا۔ کہا کیا کہنا ہے؟ سرکار غوث پاک کہنے لگے کہ میں کہوں گا لا الہ، تم سب کہنا الا اللہ، میں کہوں گا لا الہ، تم سب کہنا الا اللہ۔ اب سرکار غوث پاک جو ہے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اور سارے بچے الا اللہ کا ورد کر رہے ہیں، ساری صدائیں جو ہے گلیوں کوچوں میں گونج رہی ہیں، سارے جیلان کے لوگ جان رہے ہیں کہ سرکار غوث پاک کھیل رہے ہیں، سرکار غوث پاک کھیل رہے ہیں، کیونکہ ان کا کھیل ہی ایک عجوبہ ہوا کرتا تھا، ان کا کھیل کوئی تماشا نہیں تھا، لہو و لعب نہیں تھا، جب بھی کھیلا کرتے تھے اللہ کا ورد کیا کرتے تھے، اس کی تسبیح و تحلیل بیان کیا کرتے تھے۔ یہ سرکار غوث پاک کا جو ایک کھیل ہوا کرتا تھا۔ تو ایک بار سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ میں تالاب کے پاس کھیل رہے ہیں اور بچوں کو کیسا کھیل کھلا رہے ہیں، آپ اپنی طاقت و قوت کا مظہر دکھا رہے ہیں بچپنے کے عالم میں۔ آپ نے فرمایا کہ میں کہوں کہ مر جاؤ تو سب تم لوگ لیٹ جانا آنکھیں بند کر کے، اور جب میں کہہ دوں کہ کھڑے ہو جاؤ تو تم سب اپنی آنکھوں کو کھول دینا۔ اب یہ سرکار غوث پاک کا کھیل چل رہا ہے اور جو ہے سارے کے سارے بچے تالاب کے پاس ہیں۔ جیسے سرکار غوث پاک فرماتے ہیں تم سب مر جاؤ تو وہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، سرکار غوث پاک کہتے ہیں کہ زندہ ہو جاؤ تو پھر سے آنکھیں کھول دی جاتی ہیں۔ ایک عورت کا بچہ مر گیا، بڑی دکھیاری رو رہی تھی، تو کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بات یہ ہے ہمارا بچہ مر گیا ہے، ایک ہی نونہال تھا، چشم و چراغ تھا، ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا ہے، اب میں کس کے سہارے جیوں گی؟ تو لوگوں نے دیکھ کر کے کہا ارے تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ارے وقت کا گوشت جو ہے دیکھ رہی ہے کیسا پیارا کھیل کھیل رہے ہیں، جا کر کے جیسے ہی وہ کہیں کہ مر جاؤ تو فوراً اپنے بچے کو جا کر کے ڈال دینا، اور جب وہ کہیں گے زندہ ہو جاؤ تیرا بچہ زندہ ہو جائے گا۔ اب عورت پہنچی ہے، جیسے سرکار غوث پاک نے فرمایا مر جاؤ، سارے بچوں نے آنکھوں کو بند کر لیا، اس نے اپنے بچے کو ڈال دیا۔ اب جب سرکار غوث پاک فرما رہے ہیں کہ تم سب کے سب زندہ ہو جاؤ، سب نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا، لیکن جو اوریجنل مرا ہوا تھا وہ کہاں آنکھیں کھولنے والا تھا؟ اب وہ جو ہے ہائے ہائے کرنے لگی، افسوس کی باتیں کرنے لگی اور یہ کہنے لگی اے بچے تو نے کیا کیا ہوا ہے؟ ایسا کھیل کھیلتا ہے کہ جس سے میرا بچہ مر گیا ہوا ہے، تم میرے بچے کو زندہ کرو۔ سرکار غوث پاک کہہ رہے ہیں میں تو کھیل کھیل رہا تھا، میں نے کہا ہوا تھا کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لینا اور اپنی آنکھوں کو کھول لینا، یہ تو ہم کھیل کھیل رہے تھے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ وہ بچہ نہیں ہے جو ہمارے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم نہیں مانتے ہیں، ہمارا بچہ تم کو زندہ کرنا پڑے گا۔ اب سرکار غوث پاک نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہی بات ہے تو لو آؤ، ہم تمہارے بچے کو زندہ کر رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک آگے بڑھے اور بچے سے کہا زندہ ہو جاؤ، بچہ زندہ نہ ہوا۔ اب سرکار غوث پاک جلال میں آئے اور آپ نے اپنے قدم کی ٹھوکر بچے کو لگائی اور فرمایا قم باذن اللہ، ارے اللہ کے نام سے زندہ ہو جا۔ اتنا سرکار غوث پاک کا کہنا تھا کہ بچہ اٹھ کھڑا ہوا اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ ان کی ٹھوکروں میں حیات رکھی ہوئی ہے، کوئی مر جائے تو اس کی زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا مدینے والے آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ ہمیں کہنا یہی پڑتا ہے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی شان بڑی ہی عرف و اعلیٰ ہے، ان کی حکومت کہاں کہاں نہیں ہے، ان کی حکومت تو جناتوں کے اوپر بھی ہے، ان کی حکومت فضاؤں کے اوپر بھی ہے، ان کی حکومت ہواؤں کے اوپر بھی ہے۔ بلکہ میں ایک جملے میں یہ بات کہہ دوں کہ جو خدا کا ہو جایا کرتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جایا کرتی ہے، وہ جو کہتا ہے وہی حکمرت تبارک و تعالیٰ نافذ فرما دیا کرتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی ہی عرف و اعلیٰ شان ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ایک بار جو ہے ابو غالب نامی تاجر تھا، وہ آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا اے میرے آقا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہوئے ہیں کہ دعوت قبول کرنا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سرکار غوث
پاک سے کہہ رہا ہے سرکار میں آپ کی دعوت کرنے کے لیے آیا ہوں، ہماری دعوت کو قبول فرما لیجئے۔ اب جب کافی دیر بیت گئی، سرکار غوث پاک نے کوئی جواب نہ دیا تو اس کی آنکھیں برسنے لگی، کیونکہ ایک بہت بڑے کام کی غرض سے وہ دعوت کرنے آیا تھا، اور سرکار غوث پاک تو دلوں کے رازوں کو جان رہے ہیں۔ وہ سمجھ گئے کس لیے آئے ہو، دعوت کرنے آئے ہو یا کوئی کام بنوانے کے لیے آئے ہو، اس لیے سرکار غوث پاک نے کوئی جواب نہیں دیا، دعوت کا بہانہ کر کے آیا ہوا تھا۔ اب وہ ابو غالب بغدادی کہہ رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے سنت ہے دعوت کو قبول کرنا، آپ ہماری دعوت کو قبول فرما لیں۔ سرکار غوث پاک کا دل جو تھا وہ نرم ہو گیا۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہاری دعوت ہم نے قبول کر لی ہوئی ہے۔ اب کافی علماء و مشائخ کی دعوت کی گئی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو غالب بغدادی کے یہاں شام کے وقت پہنچے، اور پہنچنے کے بعد دیکھا کہ کافی علماء و مشائخ اس کے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے سے ہی بیٹھے ہیں، سرکار غوث پاک کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ سرکار غوث پاک اس کے گھر میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جب آپ بھی بیٹھے تو اس نے لا کر کے ایک بڑا سا ٹوکرا سامنے رکھ دیا، جس کو کئی لوگ اٹھا کر کے لائے ہوئے تھے۔ سرکار غوث پاک اس کو دیکھتے رہے۔ اس کے بعد جب اس ابو غالب بغدادی نے کہا کہ حضور کھانا کو شروع کیجئے اور لوگوں کو اجازت عطا فرمائیے، سرکار غوث پاک نے اپنی نظریں نیچی کر لی، اپنے سر کو جھکا لیا۔ کافی دیر ہو گئی کسی کو اجازت عطا نہ فرمائی۔ اب سارے لوگ شش و پنج کے عالم میں ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے، سرکار غوث پاک اجازت کیوں نہیں دے رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ اس ٹوکرے کو ہمارے پاس لایا جائے۔ اب جب ٹوکرا پاس میں آیا، سرکار غوث پاک نے اس کے اوپر سے جو چادر پڑی ہوئی تھی اس چادر کو ہٹایا تو سارے لوگ دیکھ رہے تھے کہ اس کے اندر ایک مفلوج بچہ لیٹا ہوا ہے، جس کے ہاتھ بھی خراب ہیں، جس کے پیر بھی خراب ہیں، جس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، یوں کہیے کہ مفلوج زدہ بچہ ہے۔ وہ سرکار غوث پاک نے جب اسے دیکھا تو سرکار غوث پاک سمجھ گئے اس لیے دعوت کی گئی ہے۔ سرکار غوث پاک نے بچے کو ٹھوکر لگائی، اور ٹھوکر لگانے کے بعد ارشاد فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے نام سے کھڑا ہو جا۔ اب سارے لوگ دیکھ رہے تھے کہ سرکار غوث پاک کا کہنا تھا، منہ سے الفاظ نکل رہے تھے کہ اللہ کے نام سے کھڑا ہو جا۔ بچہ یوں کھڑا ہوا، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کو کوئی بیماری تھی ہی نہیں، ہاتھ بھی سلامت ہیں، پیر بھی سلامت ہیں، آنکھیں بھی نورانی ہو گئی ہیں۔ بچے نے بھاگنا شروع کر دیا۔ پتہ یہ چلا سرکار غوث پاک کی ٹھوکروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی ہے، اسی لیے جمیل رضوی بریلی کی دھرتی سے پکار اٹھے، شفا پاتے ہیں سدھا جا بلب، امراض مولک سے عجیب دار الشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا۔ ارے ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد والے کے۔ مصیبت ٹال دینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی ہی انوکھی ہے۔ وہ چاہے تو مفلوج زدہ جو بچہ ہو اس کو شفا عطا فرما دیں، وہ چاہے تو کوئی بچہ مر گیا ہو اسے زندگی عطا فرما دیں۔ ان کی شان ہی بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ آپ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ عمر بن جو ہے صالح حدادی آپ کے پاس میں آیا، اور وہ آیا اس غرض سے تھا کہ جو ہے اس کی ایک اونٹنی تھی جس کو جو ہے جس کی سواری وہ کر رہا تھا، اور جو ہے حج بیت اللہ کے لیے مکہ المکرمہ جانا چاہتا تھا، لیکن اس کی اونٹنی اتنی کمزور و لاغر تھی کہ چل نہیں پا رہی تھی، گر پڑ کر کے چلتی تھی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ گیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا سرکار ہم جو ہے حج بیت اللہ کی غرض سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، مگر مجبور ہیں، کیا کریں، ہماری اونٹنی کام نہیں کر رہی ہے، گر پڑ کر کے چل رہی ہے۔ سرکار غوث پاک مسکرانے لگے۔ اب سرکار غوث پاک اٹھے، اور اٹھنے کے بعد اونٹنی کی پیشانی پر اپنا دست اقدس پھیر دیا۔ آپ کا ہاتھ پھیرنا تھا کہ اونٹنی تندرست و توانا ہو گئی۔ پیارے سرکار غوث پاک کی شان ہی ایسی ہے کہ جو ہے مفلوج زدہ شخص کو جو شفا دے رہا ہو وہ اونٹنی کو شفا کیوں نہیں دے سکتا ہے۔ سرکار غوث پاک کا آستانہ ہی ایسا پیارا آستانہ ہے کہ بندے اپنے خالی دامن کو لا رہے ہیں، اور سرکار غوث پاک کے فیضان فیض سے اپنے دامن کو بھر کے چلے جا رہے ہیں۔ جو بھی بندہ آتا ہے روتا ہوا آتا ہے، مسکراتا چلا جاتا ہے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہی بڑی نرالی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ اپنے دل کے اندر ان کی عظمت کو یوں بٹھائیں کہ جو اللہ
والا ہو جایا کرتا ہے اس کی شان کتنی نرالی ہو جاتی ہے. وہ چاہے تو زندگی بھی عطا کرنے لگتا ہے, وہ چاہے تو ہزاروں سال پہلا مرا ہوا مردہ اگر اپنی ٹھوکر سے چاہے تو اس کو بھی زندگی دے دیا کرتے ہیں. ایسی شان ان کی ہو جایا کرتی ہے. وہی جو ہے حدیث قدسی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں, جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری امت مسلمہ کو بتایا ہوا ہے کہ جو بندہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے, اس کے فرامین پر کما حق و عمل کرنے لگتا ہے, اس کی شان یہ ہو جایا کرتی ہے کہ اس کی آنکھیں تو ہوتی ہیں, دکھنے میں یہ لگتا ہے کہ یہ اس بندے کی آنکھیں ہیں, لیکن حقیقتاً اس کے اندر بصیرت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی ہو جایا کرتی ہے. ہاتھ انسان کے ہوتے ہیں, طاقت و قوت اللہ کی ہو جایا کرتی ہے, پیر اس کے ہوا کرتے ہیں مگر طاقت و قوت اللہ کی ہو جایا کرتی ہے, زبان اس بندے کی ہوتی ہے مگر الفاظ جو نکلا کرتے ہیں وہی نکلا کرتے ہیں جو اللہ ان کے منہ سے نکلوایا کرتا ہے. یوں کہیے کہ وحی الہی نکلا کرتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو بندہ مقرب ہو جاتا ہے, جو کام کرتا ہے وہ یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قوت سے کیا کرتا ہے. آپ نے سنا نہیں ہے, جو بندہ اللہ کا یوں مقرب ہو جائے کہ اللہ کو پیارا ہو جائے, تو اگر ایسا دروازہ ہو جس کو 40 لوگ ہلانے کی کوشش کرے تو ٹس سے مس نہ کر سکیں, لیکن اللہ کا مقرب بندہ جس کو مولائے کائنات کہا جاتا ہے وہ اس کو چاہے تو اپنی انگلی پہ اٹھا لیں اور اس کو اپنی ڈھال بنا کر کے سامنے لے آئیں. یوں پتا لگتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا مقرب بن جایا کرتا ہے تو ہاتھ تو بندہ کا ہوتا ہے مگر قوت پروردگار ان میں سمایا کرتی ہے, اللہ کی طاقت و قوت آ جایا کرتی ہے. یوں تو بندے کی اگر طاقت و قوت سننا چاہے تو اسی مولائے کائنات کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ سرکار مولائے کائنات ایک بار سوکھی روٹی لیے ہوئے ہیں اور اس کو توڑ رہے ہیں تو ہاتھوں سے توڑ نہیں پا رہے ہیں. یہ فتح خیبر کے بعد کا واقعہ ہے. آپ سے کسی نے کہہ دیا کہ مولائے کائنات کیا ہوا, ارے آپ تو سوکھی روٹی کو توڑ رہے ہیں تو توڑ نہیں پا رہے ہیں. ارے ایک وقت تھا کہ آپ نے خیبر کے قلعے کا دروازے کو ڈھال بنایا ہوا تھا اور وہ تو اتنا مضبوط دروازہ تھا, اتنا بڑا دروازہ تھا جس کو 40 لوگوں نے بعد میں چاہا کہ اٹھا کر کے دوسری جگہ ڈال دے تو ٹس سے مس نہ کر سکے, لیکن آپ ڈھال بنائے پڑے تھے. اب کیا ہو گیا کہ سوکھی روٹی نہیں ٹوٹ رہی ہے, تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ علی کی طاقت و قوت ہے جو روٹی نہیں توڑ پاتی ہے. ارے وہ اللہ کی طاقت و قوت تھی جس کی وجہ سے دروازہ ڈھال بن گیا تھا, جس کی وجہ سے دروازہ انگلیوں پہ ناچ رہا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ اگر بندہ اللہ کا مقرب بن جایا کرتا ہے تو انسان کا ہاتھ ہوا کرتا ہے مگر قوت پروردگار اس میں سمایا کرتی ہے. یہ طاقت و قوت بندے کی بن جایا کرتی ہے. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی ہی عرف و اعلیٰ شان ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بھی بڑا نرالا علم ہے اور سرکار غوث پاک کا جو ہے تقوی بھی بڑا ہی کوئی پیارا تقوی ہے. سرکار غوث پاک کے تقوی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ نے علم حاصل کر لیا اور علم حاصل کرنے کے بعد تقوی کی جانب اپنا رخ کیا تو آپ نے جب جو ہے راہ سلوک کو اختیار کیا تو مجاہدات اتنے جو ہے کٹھن کیے, اتنے مشکل مجاہدات کیے کہ اگر انسان کے اوپر ایسے مشکل جو ہے حالات ڈال دیے جائیں تو اس کی جان کے اوپر بن جائے گی. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دل یہ چاہتا کہ گرمی کا موسم ہے تو ٹھنڈا پانی پی لیا جائے تو آپ ٹھنڈے کی جگہ گرم پانی پیا کرتے تھے. کبھی دل یہ چاہتا چلو پانی پی لیں, سادہ پانی پی لیں, تو ہفتوں گزر جاتے آپ پانی ہی نہیں پیا کرتے تھے. کبھی دل یہ چاہتا کہ آپ جو ہے کھانا کھا لیں تو مہینوں کھانا کو چھوڑ دیا کرتے تھے. آپ نے نفس کے خلاف کام کیا ہوا ہے. ہمارا رضا بھی یہی بتاتا ہے کہ رضا نفس دشمن ہے, دم میں نہ آنا کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے. سرکار اعلیٰ حضرت بھی یہی بتاتے ہیں کہ نفس کے خلاف کام کرنا چاہیے اور جو بندہ نفس کے خلاف کام کرتا ہے اللہ کا مقرب بن جایا کرتا ہے. سرکار غوث پاک نے ایک بار قسم کھا لی کہ میرے پروردگار اگر میں تیرا مقرب بندہ ہوں, لے میں تیری قسم کھا کے کہتا ہوں جب تک تو اپنے ہاتھ سے نہیں کھلائے گا تیرا گوشت کھائے گا نہیں, جب تک تو پلائے گا نہیں پیوں گا نہیں. اب سرکار غوث پاک جو ہے برج عظمی میں پہنچے اور کئی دن بیت گئے. راوی بیان کرتا ہے کہ لگ بھگ 40 دن بیت گئے. سرکار غوث پاک نے کچھ کھایا ہی نہیں اور نہ کچھ پیا. سرکار غوث پاک کے سامنے سے شیاطین بہت پیارے پیارے طباق لاتے تھے, ان کے اندر سے خوشبو آتی تھی, مگر سرکار
غوث پاک نے کہہ دیا نہیں ہمیں کھانا نہیں ہے جب تک کہ پروردگار نہیں کھلائے گا، اس کا گوشت کھائے گا نہیں جب تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے پلائے گا نہیں، میں کھاؤں میں پیوں گا نہیں۔ اب یہ قسم آپ پوری کر رہے ہیں، کئی دن بیت گئے، 40 دن لگ بھگ بیت گئے، سرکار غوث پاک نے ایک قطرہ بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالا پانی کا۔ اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے الہام ہوا۔ اب حضرت ابو سعید حضرمی آئے اور آنے کے بعد سرکار غوث پاک کا ہاتھ پکڑا اور یہ کہا کہ چلیے ہمارے ساتھ ہمارے گھر پہ چلیے، ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، جب تک کہ پروردگار اپنے ہاتھوں سے عبد القادر کو نہیں کھلائے گا میں کھاؤں گا نہیں، اور جب تک کہ پروردگار پلائے گا نہیں اس کا گوشت پیے گا نہیں۔ اب حضرت ابو سعید حضرمی کی آنکھیں بھیگ گئیں اور کہنے لگے ذرا چلو تو صحیح ہمارے گھر پہ، پھر ہم بتائیں گے بات کیا ہے۔ اب حضرت ابو سعید حضرمی سرکار غوث پاک کو اپنے گھر پہ لے گئے اور کافی پیارا طبق آپ کے سامنے سجایا گیا، کئی طریقے کے طعام آپ کے سامنے رکھ دیے گئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے لقمہ بنایا اور آپ کے منہ کی جانب لے گئے۔ آپ کہنے لگے نہیں نہیں ہمیں کھانا نہیں ہے جب تک کہ پروردگار نہیں کھلائے گا۔ اب ابو سعید حضرمی کہہ رہے ہیں اے غوث پاک یہ اللہ کا کھلانا سمجھو، اللہ کی جانب سے مجھے الہام ہوا ہے کہ میرے گوشت کو جا کر کے کھلا دو، اور یہ کہہ دینا اگر وہ نہ مانے کہ اللہ اپنی قسم دے رہا ہے پیارے تو کھا لے۔ پتہ یہ چلا اتنا پیارا عبد القادر ہے رب کا کہ اللہ اپنی قسمیں دے دے کر کے کھلا رہا ہے۔ پیارا رضا پکار اٹھا کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ سرکار غوث پاک کو کھلانے والا بھی رب تعالیٰ ہے، اس کو پلانے والا بھی رب تعالیٰ ہے۔ ایسی شان ہمارے غوث پاک کی ہے کہ آپ نے یوں نفس کو مارا ہوا ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں جب میں نفس کو مارنے کے لیے صحراؤں میں گیا ہوا تھا تو عجیب عجیب شکل کے ہمارے پاس شیاطین آتے تھے اور وہ آ کر کے ہم سے لڑا کرتے تھے، اور ایک غیبی آواز ہمارے کانوں میں آتی اے عبد القادر ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور میں ان سے لڑتا، اللہ کے فضل سے میں ان پر غالب آ جاتا، وہ سارے کے سارے وہاں سے بھاگ جاتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ کافی طاقت و قوت والا بڑا ہی ہیوی شکل و صورت والا ایک شیطان ہمارے سامنے آ گیا، اور آنے کے بعد اس کی صورت بڑی ہی بدصورت تھی، اور وہ آنے کے بعد کہنے لگا اے عبد القادر تم نے تو ہمارا جینا ہی حرام کر دیا ہے، اب میں تم سے لڑنے کے لیے آیا ہوں، یا تو تم یہاں سے رفو چکر ہو جاؤ یا پھر جو ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سرکار غوث پاک بیان کرتے ہیں میں اللہ پر توکل کرنے کے بعد کھڑا ہوا اور میں نے ایسا زور کا تھپڑ مارا اس کو کہ وہ وہاں سے بھاگتا ہوا چلا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو بندہ اللہ پر توکل کر لیا کرتا ہے اس کی طاقت و قوت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے بھیانک شیاطین اس سے دور بھاگا کرتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ہی عرف و اعلیٰ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، اور یہ مقام یوں ہی نہیں مل گیا بلکہ سرکار غوث پاک نے بڑے عبادت و ریاضات کیے ہوئے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر یہ مقام و مرتبہ عطا کیا گیا جب آپ نے اتنے جو ہے مشکلات کا سامنا کیا، پھر یہ مقام و مرتبہ ملا کہ آپ اپنے جانب سے خود ارشاد فرما رہے ہیں قدمی حاضی علی رغبتی کلی ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ اب سرکار غوث پاک کا یہ مرتبہ بھی اللہ کی جانب سے ملا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ دے دیا کہ کہہ رہے ہیں کہ قدم میرا سب تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ اب جتنے بھی اولیاء کرام پہلے تھے یا جو بعد میں جو آپ کے زمانے میں تھے یا جو قیامت تک آنے والے ہیں، وہ سرکار غوث پاک کا جب تک قدم اپنے جو ہے گردن پر نہ لے لیں ولی نہیں بن سکتے ہیں۔ سرکار غوث پاک سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کی ولایت کس درجے کی ہے، تو سرکار غوث پاک نے فرمایا میری ولایت کے بارے میں پوچھتے ہو، ارے میری ولایت تو اس درجے کو پہنچی ہوئی ہے، ارے جس کے اوپر میں قدم نہ رکھوں اللہ ولی بناتا ہی نہیں ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے شان ایسی عرف و اعلیٰ شان ہے کہ آپ کے دور کے ولی یا آپ سے پہلے کے ولی یا جو قیامت تک آنے والے ولی ہیں سب سرکار غوث پاک کا ادب رکھتے ہیں، اور سارے کے سارے ولیوں کے جو ہے گردن پر ان کا قدم مبارک ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت پکار اٹھے کہ جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اور سرکار غوث پاک کی شان یہ ہے کہ جو قدم آپ کا مسرور ہو کر کے پہلے جس نے لیا ہوا ہے وہ ہمارے ہندوستان کے بادشاہ سلطان الہند عطائے رسول ہیں۔
اور انہوں نے یہ کہا ہوا تھا، اے میرے غوث پاک، آپ کا قدم صرف ہماری گردن پر نہیں ہے، بل علی راسی و قلبی، بلکہ ہمارے سر پر بھی ہے اور ہمارے دل پر بھی آپ کا قدم مبارک ہے۔ جب اتنی بات کہی تو سرکار غوث پاک بھی کہاں چھوڑنے والے تھے خالی جو ہے ان کے دامن کو۔ جب اتنی پیاری بات نکالی، سرکار غوث پاک نے فرمایا، لو میں نے تمہیں ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا سرکار غوث پاک کی شان ایسی عرف و اعلیٰ ہے، جدھر نظر ولایت اٹھ جائے تو دل کی دنیا ہی بدل جایا کرتی ہے۔ ہمیں کہنا یہی پڑتا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر کے